الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ غمگین ہوا کرتے ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور محبوب مقرب بندے ہیں، ان کے پاس، ان کے دل سے، ان کے دماغ سے، ان کی فکر سے، ان کے احساس سے دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی طلب، دنیا کی محبت، دنیا کو حاصل کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ ختم ہو جاتی ہے، کیوں نہ ختم ہو، اللہ والوں کا ہر لمحہ اطاعت رسول میں گزرتا ہے، اللہ والوں کا ہر لحظہ اطاعت رسول میں گزرتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ میری امت کے لیے فتنہ مال ہے، ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا۔ تو اللہ والوں نے مال کو جوتے کی نوک کے نیچے رکھا، اور جب اللہ کی رضا اور اس کے حبیب کی اطاعت کو ہمیشہ مد نظر رکھا تو نتیجہ یہ نکل کے سامنے آیا کہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے ہر دور میں، وہ اللہ والے فقیر کے قدموں میں آ کے جھک جایا کرتے تھے۔ یہ نتیجہ نکل کے سامنے آیا۔ بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ والوں کا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی دوستی یعنی ولایت عطا فرما دیتا ہے، ان کا معاملہ ہم سے بہت جدا ہو جاتا ہے، جس کا قرآن مجید نے کہا، جن کے تعلق سے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ اللہ کے مقرب ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ دوست بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل سے خوف اور غم کو دور فرما دیتا ہے۔ کتنے ایسے چہرے ہیں یہاں پر جن کے دلوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کو لے کر خوف ہے، کسی نہ کسی چیز کو لے کر غم ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا۔ ہر کسی کے دل میں غم ہے، ہر کسی کے دل میں خوف ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں ویسا ہو جاؤں گا، ایسا ہو گیا تو میرے لیے یہ خراب بات ہو جائے گی۔ ہر کسی کو لگا ہوا ہے، لیکن جو اللہ کے مقرب ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تمام دنیا کے خوف اور غم ان کے دل سے نکال دیتا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک حکایت میں بیان کی گئی ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ انٹرٹینمنٹ چاہتا تھا اپنی رعایا سے، لوگوں سے کہتا تھا کہ مجھے انٹرٹین کرو اور میری طرف سے انعام لے جاؤ۔ طرح طرح کے لوگ آ کر اس کے سامنے، کوئی کامیڈی کرتا تھا، ہنسا ہنسا کے بادشاہ کو انعام لے کے جاتا تھا، کوئی کہانیاں سنا کر، واقعات سنا کر، کوئی شاعری کر کے بادشاہ کا دل لبھا کر انعام لے جاتا تھا۔ ایک شخص آیا جو بہروپیہ تھا، یعنی وہ اپنا روپ بدلنے میں ماہر تھا۔ اس نے بادشاہ سے ایک انوکھا مطالبہ کیا، کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کے دربار میں روز آؤں گا اور الگ الگ روپ سے آؤں گا، جس دن آپ مجھے نہیں پہچان پائیں گے اس دن آپ مجھے میرا منہ مانگا انعام عطا فرمائیے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ بہت چالاک تھا، بہت ہوشیار تھا۔ دوسرا دن آیا، اس نے ایک روپ اختیار کیا اور بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے پہچان لیا کہ تو ہی ہے بدماش، چل کوئی انعام نہیں ہے، آنے جانے کا خرچہ اس کو دے دیا گا، نکل۔ پھر تیسرا دن آیا، پھر وہ آیا نیا روپ دھارن کر کے۔ بادشاہ نے کہا میں پہچان چکا ہوں، تو ہی ہے، یہ آنے جانے کا خرچہ رکھ اور نکل۔ یہ سلسلہ کئی ہفتوں تک جاری رہا۔ بادشاہ اس کو مسلسل پہچانتا رہا کہ نہیں یہ تو ہی ہے، میں پہچان گیا۔ اب یہ کچھ دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا، اس کے بعد وہ شخص آنا ہی چھوڑ دیا، بہروپیہ بادشاہ کے دربار میں اس نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ بہت دن گزر گئے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی بادشاہ بہت ہوشیار ہے، اس کو پہچان رہا ہے، جب بھی دوسرا روپ وہ اختیار کر کے آ رہا ہے بادشاہ اس کو پہچان رہا ہے، لہذا اس نے ہمت چھوڑ دی ہوگی۔ بہت دن گزر گئے، بہت دن گزر گئے، کئی مہینوں سالوں گزرنے کے بعد بادشاہ کی جو سلطنت تھی اس پر کسی دوسرے نے حملہ کر دیا تھا۔ خبر پہنچی کہ بادشاہ آپ کی سلطنت پہ حملہ ہوا ہے، لہذا کمر باندھ لیجئے۔ اب بادشاہ سلامت نے حکم نامہ جاری کیا کہ جو لوگ میرے ساتھ جنگ میں چلنا چاہتے ہیں وہ چل سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ تیار ہو گئے۔ ایک شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت رکیے، ایک فلاں پہاڑ پر ایک اللہ والے ہیں،
ایک درویش ہے، ایک فقیر ہے، جن کی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے. کیوں نہ جنگ پہ جانے سے پہلے ہم ان کے پاس ہوتے ہوئے جائیں، وہ درویش کے پاس ہم ہوتے ہوئے جائیں. تو بادشاہ کو یہ صلاح بہت اچھی لگی. اس نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑے انعامات لے لیتے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں، بدلے میں وہ دعا کر دیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ وہ دعا کرنے کے کوئی پیسے نہیں لیتے، کوئی انعام نہیں لیتے، وہ اللہ والے ہیں، فی سبیل اللہ دعا کرتے ہیں. بادشاہ نے حسب رسم یا حسب عادت کہیے کچھ انعامات اپنے ساتھ رکھے، اور وہاں پر جہاں درویش تشریف فرما تھے وہاں اپنے لوگوں کے ساتھ بادشاہ گئے، اور لوگ ان سے مل رہے تھے. بادشاہ پہنچے، لوگ ہٹ گئے، تو درویش کو انہوں نے دیکھا جن کی سفید ریش، داڑھی سفید تھی، بہت ہی خوبصورت ان کا لباس تھا. ان کے قریب پہنچے اور کہا کہ حضرت میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، یہ کچھ انعام ہے، یہ کچھ انعام ہے، رکھ لیجئے، قبول فرمائیے ہدیہ. تو انہوں نے کہا اپنے انعام اپنے پاس ہی رکھو. بادشاہ سلامت، میں وہی بہروپیہ ہوں، میں وہی بہروپیہ ہوں. بادشاہ حیرت میں آ گیا کہ رے تم تو سالوں بعد ملے ہو، اور بجائے میرے دربار میں آ کر روپ بدلنے کے تم نے مجھے یہاں کیسے بلایا؟ بادشاہ میں تیاری کر رہا تھا اپنی داڑھی بڑھا کر، درویشوں کا لباس اختیار کر کے، درویشوں کی نقل کر کے میں اپنے آپ کو پورا چینج کر رہا تھا تاکہ ایک دن آپ کے دربار میں آؤں اور آپ کو چکمہ دے کر آپ سے انعام وصول کر لوں. آج میں کامیاب بھی ہو گیا، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، مگر مجھے آپ کے انعام نہیں چاہیے، آپ کے انعام مجھے نہیں چاہیے. بادشاہ نے کہا تم جیت گئے ہو، رکھ لو. تو اس نے کہا نہیں، جو مزہ درویشی میں ہے وہ بادشاہی میں نہیں، جو مزہ درویشی میں ہے وہ بادشاہی میں نہیں ہے. بادشاہ نے کہا کیا مطلب؟ جب بھی پیاس لگتی ہے اللہ سے پانی مانگتا ہوں، لوگ دودھ اور شربت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں. جب بھی بھوک لگتی ہے اللہ سے کھانا مانگتا ہوں، لوگ ہما قسم کی نعمتیں لے کے آ جاتے ہیں. ذرا سوچئے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کی عقل کو دعوت دیتا ہوں. ایک شخص جو بادشاہ سے انعام کے حصول کے لیے اپنا رویہ اور اپنا وضاقتہ بدل سکتا ہے اور بزرگوں کی، درویشوں کی نقل کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پسند کر لیتا ہے کہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. تو ذرا سوچئے کہ جو واقعتاً اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. یہ اس نے نقل کی جو اصل ہے ان کا معاملہ اللہ کے پاس کیا ہوگا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، جو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے خوف اور غم کو دور فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ